والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. آج نئے ہجری سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام. آج کے دن عام طور پہ حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ان کے مناقب، فضائل، خدمات، کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی مناسبت سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے مسلمہ عادل حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں. ہم تو مانتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی ان کو ایک عادل حکمران کے طور پہ آئیڈیل مانتے ہیں. دنیا کے غیر مسلم اقوام بھی ان کو ایک آئیڈیل حکمران مانتے ہیں. اس پر دو شہادتیں عرض کرنا چاہوں آج کے دور میں. ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے محمد رفیق صاحب، مرحوم، پاکستان کے بڑے تعلیمی ماہرین میں سے تھے. پنجاب یونیورسٹی کے ہی ایک پروگرام میں میں نے ان سے سنا، میں بھی پروگرام میں تھا، وہ بھی تھے. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بیان فرمایا، کہتے ہیں میں ناروے گیا ایک دفعہ. ناروے میں بچوں کو وظیفہ ملتا ہے. وظیفے سے مراد کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو گھر کے اخراجات میں اضافہ ہوگا تو پھر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. چائلڈ الاؤنس کہتے ہیں، باقی ملکوں میں اس کو چائلڈ الاؤنس کہتے ہیں، کہ گھر کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے تو ریاست، حکومت اس کو وظیفہ دیتی تاکہ ان کا جو زائد خرچہ ہے وہ پورا ہو جائے. اس کو برطانیہ میں بھی ہے، ناروے میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے. اس کو چائلڈ الاؤنس کہتے ہیں. بچے کا الاؤنس اس کے جوان ہونے تک، بالغ ہونے تک وہ ملتا رہتا ہے. محمد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے جب بچوں کو جو الاؤنس دیا جاتا ہے نا، اس کو عمر الاؤنس کہتے ہیں. اس کا سرکاری نام عمر الاؤنس ہے. کہتے مجھے تجسس ہوا کہ ناروے ہے، یورپ کا ملک ہے، یہاں بچوں کو ٹھیک ہے باقی ملک بھی دیتے ہیں، تو یہ عمر الاؤنس کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں میں نے تحقیق کی، پتہ چلا. میں نے پوچھا کہ اس کے جی اصل میں یہ بچوں کو وظیفہ دینے کا کام دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر نے شروع کیا. یہ چائلڈ الاؤنس آغاز کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کا کریڈٹ بنتا ہے، اس لیے ہم اس الاؤنس کو عمر الاؤنس کہتے ہیں. یہ آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کا یہ انصاف اور رعایا پروری آج کی دنیا میں بھی تسلیم شدہ ہے. ہمارے متحدہ ہندوستان میں جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، سارا ہندوستان اکٹھا تھا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما سب اکٹھا ایک ملک تھا. انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں سے ہمارے آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے. تو اس کا پہلا مرحلہ ہوم رول گورنمنٹ، داخلی خود مختاری، کہ ہمیں انگریزوں نے 1935-37 میں داخلی خود مختاری دی کہ ہم الیکشن کراتے ہیں، اندر کا نظام سن چلاؤ، اوپر ہم حکومت کریں گے. اس کو داخلی خود مختاری کہتے ہیں، ہوم رول گورنمنٹ. الیکشن ہوئے پورے ملک میں. کانگریس اور مسلم لیگ دو بڑی پارٹیاں تھیں. کچھ سیٹیں صوبوں میں کانگریس جیتی، کچھ میں مسلم لیگ جیتی. غالباً 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی اور 6 یا 5 میں مسلم لیگ کی حکومت. مسلم لیگ کے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، اور کانگریس کے لیڈر تھے مہاتما گاندھی. جی، قائد اعظم کا تو موقف ہی یہی تھا کہ ہم اپنا الگ ملک بنائیں گے، اسلام کے لیے بنائیں گے. ان کی تو بات اپنی جگہ ہے. لیکن جو داخلی خود مختاری کے تحت 6 یا 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی، تو کانگریس کے قائد مہاتما گاندھی نے اپنے، جس سے ان کا رسالہ نکلتا تھا ہریجن اردو میں، اس میں ایک وزراء کے نام ہدایات لکھی
تمہاری پہلی دفعہ گورنمنٹ بن رہی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر انصاف اور عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو مسلمانوں کے دو پہلے خلیفے جو ہیں ابو بکر تو عمر، ان کا مطالعہ کرو، ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ یہ گاندھی نے لکھا، ریکارڈ پر ہے کہ اگر انصاف عدل ایک ساتھ حکومت کرنی ہے تو مسلمانوں کے پہلے دو خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کا مطالعہ کرو، ان کو اسٹڈی کرو اور ان کو دیکھ کر حکومت کرو، انصاف اس کا نام ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، بالخصوص حضرت عمر، کیونکہ انہوں نے 10 سال ٹک کے حکومت کیا تھا، تو وہ وقت تو لڑتے نہیں چلتے رہے آپس میں ان کو آرام سے حکومت کرنے کا وقت نہیں ملا۔ آرام سے حکومت کس سے کی ہے؟ حضرت عمر نے 10 سال کی ہے، اور دنیا کو دکھایا ہے کہ انصاف کسے کہتے ہیں، عدل کسے کہتے ہیں، رعایا پروری کسے کہتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے لیے، دنیا کے مستقبل کے لیے بھی حضرت عمر کی شخصیت ہی آئیڈیل ہے، عدل میں، انصاف پہ۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ چائلڈ آج کل بھی ہے دنیا میں چائلڈ الاؤنس کے نام سے، اس کا آغاز حضرت عمر نے کیا۔ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، تو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس خاندان کی مدد کے لیے بچے کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو روزانہ 2-4 محلوں کا گشت کرتے تھے، تکلیف تو نہیں ہے، کسی کو پریشانی تو نہیں ہے۔ ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز، چھوٹا بچہ، کوئی معصوم رو رہا، بچہ اٹھا ہوگا، رو رہا ہوگا، ہوتا ہے۔ گھوم کے پھر وہاں سے گزرے، بچہ پھر رو رہا، پھر سوچا کہ ٹھیک ہے، ضد کر رہا ہوگا، ماں رو رہا ہوگا۔ تیسری دفعہ جب گزرے تو پھر رو رہا، اب کتنے کو مسئلہ ہے، یہ ویسے نہیں، نارمل نہیں ہے، ایمرجنسی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صاحب باہر آئے، بچہ یار مسلسل رو رہا ہے، خیر ہے؟ تو بولے کہ ماں دودھ نہیں پلا رہی۔ ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 2 سال کا ہے۔ بچے کو 2 سال، 2.5 سال، 2 سال دودھ پیتا بچہ، بچے کا حق ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں دودھ چھڑا رہی ہے اس کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں امیر المومنین کا ضابطہ یہ ہے کہ بچہ دودھ چھوڑ کر دوسری خوراک کی طرف آئے تو پھر وظیفہ لگتا ہے۔ سال، 1.25 سال کے بعد بچہ اس کو دوسری خوراک، ماں کے دودھ کی تو خرچہ نہیں ہوتا نا، دوسری خوراک کی ضرورت پڑے تو تب وظیفہ چلتا ہے۔ جب ماں دودھ چھوڑ دیتا ہے بچہ، بچے کو پیش کرتے ہیں، روٹی ووٹی ہم نے کھاتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ دوسری خوراک کھا لیتا ہے تو پھر وظیفہ لگتا ہے۔ ماں بچے کو دودھ چھڑا رہی ہے تاکہ وظیفہ لگے، بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، وہ روز کر رہا ہے، یہ کچھ۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی، خادم ساتھ تھا کہ یار، خادم کے سامنے اپنے ابو عمر، تم نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا اپنے آگے؟ عمر، تم نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا؟ انہوں نے کہا میں ہی عمر ہوں، تو وہ آنا، میں تیرا وظیفہ جاری کر دوں گا۔ وہ بلا لیا، قانون بدل دیا۔ ہاں، باپ کو تو وظیفہ چاہیے، قانون بدل دیا کہ دودھ چھڑانے پر نہیں، پیدا ہونے پر وظیفہ جاری۔ بچہ پیدا ہوگا تو وظیفہ جاری۔ ایک واقعہ اور، مدینہ منورہ میں بازار میں جا رہے ہیں، ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، وہاں سے وہاں سے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے،
سلمان یہ بابر بھی کیوں مانگ رہا؟ ہم تو سب کے خرچے پورے کرتے ہیں، بیت المال سب کے خرچے پورے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تو کوئی گنجائش نہیں رہنے دی، کوئی کسی سے مانگے، کیوں مانگ رہا؟ بلاؤ اس کو، کون ہے؟ بلایا، بابا جی کون ہو؟ میں یہودی ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ فلاں محلے میں۔ تمہیں وظیفہ نہیں ملتا؟ بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے؟ ملتا ہے۔ تمہاری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں مانگ رہے ہو؟ اس لیے ہم وظیفہ دیتے کو کسی سے مانگے نہیں۔ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ ذرا جی پہچان لو، تمل میں بات یہ ہے، وظیفہ بھی ملتا ہے، خرچہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم غیر مسلموں پر جزیہ بھی ہوتا ہے، سال کے بعد ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں، جزیہ، وہ تاریخ آ رہی ہے، اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، تو میں 2-4 سے مانگوں گا، تاریخ پہ اپنا ٹیکس ادا کروں۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، عبد الرحمن یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اللہ کہ جوانی میں یہ کمائیں، ہم ان سے جزیہ لیں، ہم استعمال کریں، اور بڑھاپے میں ان کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگنے کی چھوڑ دیں۔ بابا نہیں، وہ آؤ، ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو وہ بلایا، شورا والے بلائے، اب ٹھیک ہے، آج کے بعد جو غیر مسلم کمانے کے قابل نہیں رہا، جزیہ ختم۔ آج کے بعد قانون بدل گیا، جو کماتا ہے وہ ٹیکس دے گا، نہیں کماتا تو ٹیکس دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، دنیا ان کو آئیڈیل مانگتی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی کسی وقت مان لیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔